انہوں نے یہ نہیں کیا. میں نے ان کو بار بار کہا، میں نے کہا یہ وقت تھا کہ آپ خان صاحب کو بتاتے کہ خان صاحب اگر آپ کسی کو بھی ٹکٹ دے دینا تو وہ جیت سکتا ہے. الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ فائنانس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ اپنے خوشی سے آ کے ووٹ دے رہے ہیں. تو وہ ٹائم تھا کہ آپ اپنے نظریاتی ورکرز جو صحیح معنوں میں تھے اس کو آپ اٹھا سکتے تھے. آپ چاہے وہ الیکٹیبل نہیں تھا اس وقت، وہ خود بن جاتا. اس میں کافی وہ لوگ بنے بھی. اس کے بعد روایات جو ہمارے ہیں نا ہمارے علاقوں کے، وہ بھی بدلنے بہت مشکل ہے. کیا ہوتا ہے کہ ہم کمیونٹی بناتے ہیں، ایم این ایس کمیونٹی، ایم پی اے کمیونٹی، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، 5 سال گزارتے ہیں، تعلقات بن جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو اسی وجہ سے بھی سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے نا کہ یہ سب سے پہلے علاقے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ دباؤ ڈالتے ہیں وفود کی شکل میں. کوئی انڈیویجول اٹھتا نہیں ہے. اسپیشلی جو تنظیمیں ہیں نا، تنظیم ہمارے یہاں پہلی مرتبہ اس مرتبہ تنظیمیں بنی ہیں. ایک مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے کہ تنظیمیں ہمارے اتنے فعال نہیں ہیں. یہ تنظیم کا کام ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کی تنظیم کا، کہ وہ کسی پہ انگلی رکھ لے کہ اس بندے کو آپ ٹکٹ دے دے. یہ کام ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے، پاور پالیٹکس ہے. جو وہاں پہ ایم این اے ایم پی اے رہا ہے یا منسٹر پہ بن جاتا ہے تو وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، وہ تنظیم کو بائی پاس کرتے ہیں. تو یہ مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ مسائل بی ایف ٹی بھائی اتنے آسان نہیں ہے. ہمارا میں نے آپ کو بتا دیا 2013 سے اب تک یہ 10 سال بنتے ہیں سارے. ہمارا یہ تیسرا ٹرن ہے جو بھرپور ہے. تو اس میں ہم نے کامیابی بہت حاصل کی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس میں ایسے ینگسٹر بھی آ رہے ہیں، اس میں قربانی والے لوگ بھی آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی تک ہم 30 سے 40% بھی تبدیلی روایتی سیاست میں لے کے آئے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنا پروسیس ہوگا انشاءاللہ جو اتنا پریشر ہے، آپ بھی بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں، سارے ینگسٹر بولتے ہیں، آنے والے ینگسٹر اور بھی اس ذہن کے ساتھ ہوں گے جو خان کا ذہن ہے. جس طرح خان کا ویژن ہے اس ویژن کے ساتھ ہوں گے. تو کچھ تو یہ ہمارے معمر یہ بوڑھے سیاستدان جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ ریٹائر ہوں گے. نئے لوگ آئیں گے، نئے سوچ کے ساتھ آئیں گے. لیکن کل بھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی نا کہ یہ ٹیسٹ کرکٹ ہے، یہ T20 اور T10 نہیں ہے. وقت چاہیے اس کے لیے. اور آپ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ ہر آنے والا الیکشن دوسرے الیکشن سے، ہر آنے والا وقت جو گزرا وقت ہے تحریک انصاف کے لیے اس سے انشاءاللہ اچھا ہوگا. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست بات کی اور تقریباً آپ کی سب باتوں سے ایگری کرتے ہیں سوائے ایک کے. آپ نے بولا نہیں یہ ٹیسٹ میچ ہے انشاءاللہ. ہمارے لیے تو ٹھیک ہے مگر خان صاحب 70+ ایج ہے تو ان کے پاس ٹائم کم ہے. اللہ میاں ان کو بہت لمبی زندگی دے. مگر ہم چاہتے ہیں جو ان کے ذہن میں ہے، جو ان کی سوچا ہے پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو ہم چاہتے ہیں وہ ایک دن بھی سلاخوں کے پیچھے نہ ہو، وہ باہر ہو، کسی کی بھی کیپیسٹی میں ہو کہ وہ باہر ہمیں لیڈ کرے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو. تو یہ تھوڑا سا ہے. باقی اوبیسلی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، انسان سکتا. بی ایف ٹی بھائی دیکھو، اب آنے والے وقت میں ہوتا کیا ہے نا کہ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ خان جیسا بننا تو بہت مشکل ہے. لیکن چلو اگر 50% بھی ہماری قیادت ابھر کے سامنے آئے گی نا، یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ نئے قیادت کو سامنے لے کے آنا اور بنانا ہے اس کو. آپ کے پارٹی میں لوگ ہیں الحمدللہ. اچھا، مجھے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ یار یہ جو کہ کون آگے آ کے لیڈر بنے گا نا. میرے اپنے ذہن میں کچھ لوگ تھے، میں اسد عمر کو بھی اس میں رکھتا تھا کہ یار اسد عمر بھی ٹھیک ہے. لیکن ہوا کیا، ایک تو یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں تو آپ کا جو ایکیڈیمک اور قابلیت کا آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ ماحول میں سے گزرتے ہیں، آپ کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے، انوائرمنٹ میں سے اس طرح آتے ہیں. لیکن لیڈر کے لیے اس کے علاوہ جرت اور بہادری جو سب سے زیادہ ابھی ہم پہ ٹائم آیا، اور ہمیں لیڈر کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بہادر کتنا ہے، وہ شجاع کتنا ہے، برداشت اس میں کتنی ہے، ٹاپ کنڈیشن میں وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے، پریشر کتنا لے سکتا ہے. اچھا، اس کے لیے جو میں نے سب کو بتایا، میں نے کہا کہ جو یہ پیز ہم پہ گزرا نا، اس کے لیے آپ کو ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے جو ابھی ہم گزرے. اس میں کیونکہ پریشر آیا، ہمیں پتہ چلا یہ آپ کو تو کوئی تعلیمی ماحول میں یا اس کے ساتھ آپ کو شجاعت اور بہادری آپ کو یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی. اب پریکٹیکلی جب حالات سے گزرتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ یہ حالات ہم پہ آئے. اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ میں جس کو سب سے زیادہ مطلب ایک ریٹ کر رہا تھا،
اسد عمر، وہ پہلے ہی فرصت میں فارغ ہو گئے. تو پتہ چلا اس میں سے اب جو یہ پیسے اس میں سے گزر رہے ہیں نا، تو اب یہ جرت اور بہادری بھی ان کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں، تو پھر آپ کو نئی قیادت اب جو ابھر رہی ہے نا اس سے، تو یہ انشاءاللہ آنے والے وقت خان بنیں گے. اور سب کو جانا ہے، آپ مجھے سب، خان صاحب کو سب کو جانا ہے، لیکن خان صاحب نے جو ہمیں دے دیا، جو اس نے ہمیں سکھا دیا، تو میرا خیال میں اب ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی یہ ریالٹی ہے کہ بھائی موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے نا. دیکھو خان صاحب پہ حملے ہوئے، ہاں، ہم خوش ہے کہ خان صاحب جتنا عرصہ ہم میں رہے، ہماری اپنی عمر اس کو لگ جائے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے ہمیں، تو ہم زیادہ سیکھ بھی لیں گے، اور زیادہ ہم میں یہ چیزوں کو فیس کرنے کی اہلیت بھی آ جائے گی. تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ تو دنیا کا نظام اس طرح چلتا ہے نا. تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس طرح سب کو جانا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ہمیں بہت نزدیک سے سوچ سمجھ کے، نوجوانوں کو اسپیشل، کہ بھائی خان صاحب سے ہم جتنا تیزی کے ساتھ سیکھ لیں، اس کی جو عادات و اطوار ہے، اس کے جو اصول ہے، وہ اپنی زندگی میں لے کے آئیں، تو انشاءاللہ اور بھی لیڈر آتے ہوں گے، اور بھی لیڈر آتے ہوں گے. دیکھو یہ لیڈر کا فقدان ہی تو تھا، پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئی. کوئی اس طرح کی پارٹی جو ہے نا بنتے ہیں تو ہماری بنیاد مضبوط ہے، ہمارے لیڈر ایسے ہیں، اور ہم پہ جو حالات آئے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے. اس میں سے انشاءاللہ آپ کے ہاں بہت اچھی قیادت ابھرے گی. جی بہت شکریہ. علی جی بھائی، بڑی اچھی بات کی ہے متی بھائی نے. میں تھوڑا سا اس کو قرآنی ریفرنس سے بھی بیان کر دوں، کیونکہ ہر دفعہ نئے لوگ سن رہے ہوتے ہیں ہمیں. یہ جو متی بھائی نے ابھی بات کی ہے نا، یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فلٹر کرنے کے لیے ایک نظام بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تو ایمان مسلمان تو بن گئے ہو، لیکن ابھی تو ہم تمہیں آزمائیں گے. اور آزمانا جو ہے اس کی بڑی مشہور آیت ہے، متی بھائی کو تو زبانی یاد ہوگی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ جو خوف سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز سے انسان کو آزماتا ہے، فلٹر کرتا ہے، اپنے مقرب لوگوں کو اپنے قریب کرنے، جن کو کرنا ہوتا ہے ان کو ان آزمائشوں سے گزارتا ہے. دونوں طرح سے ہیں، جن کو جو بیچ میں سے جیسے ابھی اسد عمر کی بات کی انہوں نے، کوئی کچھ دیر چلا، کوئی کچھ دیر چلا، کچھ ابھی تک خاص طور پہ جو وہ محترمہ ہیں ہماری ڈاکٹر لاہور سے، وہ ابھی تک ڈٹی ہوئی ہیں. تو یہ کسوٹی ہے اللہ کی آزمانے کی، کہ وہ سب سے پہلے اپنا بندے کو، خان صاحب کو بھی آزمایا جا رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، خان صاحب آج بھی آزمائش کے اندر ہیں. خان صاحب کے پاس ہر طرح کی آفر موجود ہے. خان صاحب جب چاہیں اس آفر کو ایکسیپٹ کر کے وہ اپنی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. لیکن جب اللہ کا بندہ، جس اللہ کے بندے کو اللہ جس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے، جیسے سابق کہف سے کام لیا، تو نوجوانوں کو انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. تو ان سے بھی اقامت دین کا کام لیا اللہ نے، اور پھر نوجوان لڑکوں سے لے لیا. جیسے اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لیتا ہے. وہ کسی نوجوان سے بھی لے سکتا ہے، کسی بوڑھے سے بھی لے سکتا ہے، کسی ایسے کو بھی کھڑا کر سکتا ہے جیسے پاسباں مل گئے کعبے تو نہ مٹ جائے گا ایراں کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے. میں آپ کو ہلکے ہلکے ریفرنسز دیتے جا رہا ہوں. کبھی اللہ ہلاکو خان کے پوتے کو اسلام قبول کرا دیتا ہے اور اس سے پھر اسلام کو زندہ کر دیتا ہے. کہیں جو ہے وہ نبی کی بیگم جو ہے وہ ایمان نہیں لے کے آتی ہے، کہیں نبی کا بیٹا ایمان نہیں لے کے آتا. وہ جس کو چاہتا ہے، دیکھیں ہدایت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے، مگر وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے، سب سے پہلے خوف سے آزمائیں گے، پھر جو سے آزمائیں گے، پھر نقص من الاموال، پھر تمہیں مال کی کمی سے آزمائیں گے، پھر تمہاری اپنی جان کے چلے جانے سے آزمائیں گے، انفس والثمرات، اور پھر ثمرات کے چلے جانے سے تمہیں آزمائیں گے. اللہ کی یہ سنت ہے. وہ گلوریفائی کرتا ہے، جنت کے درجات ہیں جو جہاں تک چلتا ہے
اس کو اتنا گلوریفائی کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جتنے لوگ بھی ڈٹے رہے ہیں, تھوڑا ڈٹے ہیں, زیادہ ڈٹے ہیں, کہیں جا کے ٹوٹ گئے ہیں, میں قسم سے ان کو برا نہیں کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی کسی نہ کسی حد تک خان صاحب کے ساتھ مل کے رجسٹ کیا ہے, اور اللہ ان کو استقامت دے, دوبارہ لے آئے, دوبارہ ان کو ہدایت عطا کر دے. تو بڑی اچھی متی بھائی نے بات کی ہے کہ ابھی یہ جو ٹف ٹائم میں جو لیڈرشپ ابھر کے سامنے آئے گی, وہ ہو سکتا ہے الیکٹیبلز نہ ہوں. الیکٹیبلز کو تو ویسے ہی میرے خیال میں پاکستان سے فارغ کرنا چاہیے. ایک ایسی سوچ کے ساتھ لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ جو الیکٹیبلز کی سیاست پاکستان میں بڑے عرصے سے ہو رہی ہے, اس کا کلا کما کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ بھی انشاءاللہ خان صاحب کے ہاتھوں سے ہوگا. وہ جو کھمبا کھڑے کرنے والی بات ہو رہی تھی نا ابھی, وہ مجھے ایسا لگتا ہے اگر ایمانداری سے دیکھیں نا, اب یہ بھی تو پرابلم ہے نا پاکستان میں, کہ پاکستان میں تو ایمانداری سلیکشن ہی نہیں ہوتا. پاکستان میں تو آلموسٹ سلیکشن ہوتی ہے, بہت ساری سیٹیں جو ہیں وہ ان میں پنچر لگ جاتے ہیں, 35 پنچر جو ہیں, وہ آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی نا کہ 35 پنچر لگا دیے تھے انہوں نے. تو اگر ایمانداری سے کریں تو یہ کھمبے والی بات ٹھیک ہے, اور بڑے بڑے الیکٹیبلز جو ہیں اس وقت پریشان بھی ہیں, وہ عوام میں جا بھی نہیں سکتے ہیں. عوام جو ہے اگر جاتے بھی ہیں تو وہ ابھی یہ جو استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ ہوا ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی دور سے قائدین کو لایا گیا, ان کو اسٹیج پہ چڑھایا گیا. عمران خان کی طرح کوئی بیچ میں سے نہیں گزر کے جا سکتے وہ. تو یہ ایک آزمائش کا وقت ہے, اس میں صبر جو ہے وہ اس کا دامن بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے اور بہت محنت کرنی چاہیے. اب محنت کا ٹائم ہے, سختی کا ٹائم ہے, سونے کا ٹائم نہیں ہے, اٹھنے کا ہے, جاگنے کا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں, جیسے اللہ اپنے بندوں کو خوف سے آزما رہا ہوتا ہے, تو خوف دوسری طرف بھی ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ تحریک انصاف کو اگر ہلکا سا بھی روم دیا گیا, ہلکا سا بھی ان کو ایکسپوجر مل گیا کسی چیز سے, تو یہ آگ کسی طرف بھی بھڑک سکتی ہے. اس لیے خان صاحب کی ایک جھلک نہیں دکھائی جا رہی, خان صاحب کی ایک بھی فوٹو باہر نہیں آنے دی جا رہی, ایک ویڈیو کلپ باہر نہیں آنے دیا جا رہا ہے کہ اس کو دیکھ کے خان صاحب, اور ان کو ان کے ہاں جا کے عدالت لگائی جا رہی ہے, ان کو باہر نہیں لایا جاتا, عدالت جا کے وہاں پہ جیل میں لگ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ خان صاحب دور حاضر کے بہت بڑے لیڈر ہیں, جنہوں نے پورے نظام کو یہ سبق سکھایا ہے کہ دیکھو ایمانداری سے چلنے میں چلو گے تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی, ورنہ تو میر صادق, میر جعفر, بہت سارے آئے مر گئے, غدار دنیا میں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, بوٹ چاٹنے والوں کو کوئی یاد نہیں کرتا. میں پچھلے دنوں خان صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا, خاص طور پہ وہ جو خان صاحب نے 2 بادشاہوں کا, ٹیپو سلطان اور بہادر شاہ ظفر کی اگزامپل جس میں دی کہ دیکھو یہ 2 کریکٹر ہیں ہمارے سامنے تاریخ کے, کہ آپ کہاں بننا چاہتے ہو. میں تو بہادر شاہ ظفر نہیں بننا چاہتا, آج تاریخ جس کو یاد کرتی ہے وہ ٹیپو سلطان ہے. ٹیپو سلطان بننا چاہتا ہوں, میں لڑ کے مرنا چاہتا ہوں, میں اپنی پوری کوشش کروں گا, آخری خون کے آخری قطرے تک, آخری سانس تک میں محنت کروں گا. اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ تو میرے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ تو اللہ کے کنٹرول میں ہے. جب وہ کسی کو ہدایت دینا چاہے گا, جب وہ کسی قوم کو کھڑا کرنا چاہے گا, کر دے گا. لیکن افراد تو کامیاب ہو جائیں گے نا. دیکھیں, اگر آپ کسی بڑی چینج کو لانے میں 2 نمبر طریقہ استعمال کریں, چینج ہو سکتا ہے آ جائے, مگر افراد تو ناکام ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے 2 نمبری سے کام کیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے چینج کی توقع نہیں کرتی ہے, اللہ آپ سے ایفرٹ کی توقع کرتی ہے. وہ چاہتی ہے تم ایفرٹ کرو, چینج آئے نہ آئے تم تو کامیاب ہو جاؤ گے نا. بس یہی وہ جذبہ ہے جس کے تحت خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے تو اپنا کام کر دیا ہے, اب تو قوم نے کام کرنا ہے. میں کوئی پرائم منسٹر بننے کے لیے تو دنیا میں پیدا نہیں نہ ہوا, میں نے تو ایک قوم کے اندر ایک درد, ایک محبت, ایک ان کو جگانا, یہ ساری چیزیں میرا کام تھا. میں نے اپنا میسج دے دیا ہے, اب وہ کیا کرتے ہیں. تو ہم نے بھی طریقہ صحیح استعمال کرنا ہے. دیکھیں, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں کوئی بھی کام کرتا ہوں میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں 3 نیتیں میری ہوتی ہیں, جو قرآن مجید میں جو 3 نیتیں ہوتی ہیں, جو الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ اور وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ. یہ 3 نیتیں ہیں جب بھی آپ اللہ کے راستے میں کوئی ایفرٹ کرتے ہیں, عطا دیتے ہیں. فاما من آتا, جب آپ دیتے ہیں تو 3 نیتیں ہوتی ہیں. پہلی, مال پاک ہو جائے, میری جان پاک ہو جائے, اس کا صدقہ نکل جائے. اور دوسرا یہ, اگر میرا دنیا میں کسی سے کوئی احسان نہ ہو کہ میں جس کی میری دنیا سے کسی سے توقع ہے, میری کسی سے دنیا سے توقع نہیں ہے. اور چوتھا, میرا رب عالم مجھ سے خوش ہو جائے. یہ 3 چیزیں جب آپ ذہن میں رکھ کے کوئی بھی ایفرٹ کرتے ہیں یا دیتے ہیں, جان, مال, وقت, پھر آپ دیکھیں آپ کو ایک سکون, اطمینان ملتا ہے. نہ تو آپ کو کسی بندے سے توقع ہے جو آپ کو پذیرائی کرے یا آپ کے وہ ڈنکے بجائے, نہ آپ کو دنیاوی کوئی غرض ہوتی ہے. یہ تینوں نیتیں ایسی ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ میرا رب عالم مجھ سے خوش ہو جائے.
تو خان صاحب نے میں سمجھتا ہوں اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر دیا ہے. اب اس کے نتیجے میں ایک قوم بھی تیار ہو گئی ہے. لوگ سوالات کر رہے ہیں, یہ لوگ یونیورسٹی کالج میں جاتے ہیں, بچے ان سے سوالات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بڑے سخت سوالات ہوتے ہیں جس کا یہ جواب دینا جو ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایک نئی سوچ خان صاحب نے لوگوں کے اندر انجیکٹ کر دی ہے, جس کے ثمرات جو ہے یہ قوم انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھے گی. جو کہ متی بھائی نے اپنے انداز میں کہا ہے, میں نے بھی اپنے انداز میں کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک چینج کی ابتدا ہے, انتہا نہیں ہے. اور اس کی انتہا کہاں تک جائے گی انشاءاللہ ایک اچھا پاکستان, مضبوط پاکستان, ایماندار پاکستان جو ہے وہ اس کے نتیجے میں بن کے سامنے آئے گا. زبردست. مانی بھائی ہمیں جوائن کیا ہے. مانی عباسی, آپ کے پاس اگر نیوز ہے, یہ ہمارے ماشاءاللہ اس ٹیم ٹک ٹاک کے رپورٹر بھی ہیں. تو مانی عباسی آپ کے پاس مائک آتا ہے جی, ہمیں آج کی خبریں دیجیے. اوور ٹو یو مانی بھائی. جی السلام علیکم سب بھائیوں کو, بہت شکریہ بی ایف ٹی بھائی. اچھا, نیوز تو کافی ساری ہیں آج کی. سب سے پہلے آتے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو انٹرا پارٹی کے الیکشن ہوتے ہیں وہ تو پارٹی کے اندر کے معاملات ہوتے ہیں, تو اس میں الیکشن کمیشن کو جو ہے نا وہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بڑا عجیب لگا ان کے منہ سے. دوسرا, آج ایک سینیٹر صاحب ہیں ہدایت اللہ صاحب, انہوں نے ایک سینٹ ہاؤس میں قرارداد ایک جمع کرائی ہے جس میں انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جو ملکی حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اس ٹائم. تو ملک میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, تو الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کیے جائیں. تو اس پہ آئی تھنک 3 دن پہلے محمود خان صاحب نے سوات میں پریس کانفرنس بھی کی تھی اور انہوں نے بھی یہی چیز ڈسکس کی تھی. تو یہ جو سینٹ میں جو انہوں نے قرارداد پیش کیا اور یہ جو محمود خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی, اس سے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ دوبارہ کوئی دہشت گردی کی نئی لہر لانے کے چکر میں, اسپیشلی کے پی کے میں. تیسرا, آج ٹکٹ کی تقسیم کا جو عمل ہوا ہے اس میں لسٹیں آئی ہیں کافی ساری جو آئی تھنک کہ آفیشلز کی طرف سے آئی ہیں, اور اس میں کافی سارے ٹکٹس جو ہیں وہ پینڈنگ میں, وہ ٹکٹس پینڈنگ میں جن حلقوں میں ایک امیدوار سے زیادہ امیدوار کھڑے ہیں, مینس کہ وہ سارے پارٹی ورکر ہی تھے لیکن ان میں سے وہ ان کو چوز کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے, تو وہ ہو سکتا ہے آج تک یا کل تک وہ کلیئر ہو جائیں. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کمپلیٹلی وہ بتا دیں گے اور وہ ساتھ ساتھ ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے جو بھی معاملہ ہوا. اس کے بعد آج ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے ایک حامد خان صاحب, ان کے بھی جو دلائل تھے وہ کچھ صحیح ہماری سمجھ میں نہیں آئی. وہ تھوڑے سے یا تو ان کو کیس اسٹڈی کر کے نہیں گئے یا کوئی اور معاملہ تھا, کیونکہ ان کا مینس کہ آج تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھا معاملہ. باقی خان صاحب کی کل جو ہے نا وہ 12 کیس میں 2 دہشت گردی کے کیس ہیں, ان میں جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا ضمانتیں دائر ہوں گی. تو لیٹ سی کہ کل کیا ہوتا ہے, انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے. باقی آج کی موٹی موٹی یہی نیوز تھی بی ایف ٹی بھائی, اگر ان پہ آپ نظر ڈالیں, اسپیشلی جو آج سینٹ میں ایک قرارداد پیش ہوئی ہے اس کے بارے میں اگر بات کریں تو آئی تھنک کہ یہ بہتر ہوگا. جی بی ایف ٹی بھائی, اوور ٹو یو. چلو بات کرتے ہیں, پہلے ہم لیبرل بھائی کو بھی کنورسیشن میں لے کر آتے ہیں. ان کا مائک کافی دیر سے کوائٹ تھا. اور مانو سسٹر, آپ کو ہم نے ریکویسٹ ڈالی تھی, آپ کو دوبارہ ریکویسٹ ڈالتے ہیں, اگر آپ اوپر آ سکتی ہیں آپ بھی آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں آج کی اپڈیٹ کے بارے میں. جی لیبرل بھائی, آپ کے پاس مائک آتا ہے. ویلکم میرا بھائی. اب میری آواز آ رہی ہے لیبرل بھائی؟ مانی بھائی جی بی ایف ٹی بھائی, سب بھائیوں کو السلام علیکم. بی ایف ٹی بھائی, میں تھوڑا سا کام میں مصروف تھا تو شور بھی آ رہا ہوگا, اس وجہ سے میں ابھی فی الحال تو بات نہیں کر سکتا. جی بی ایف ٹی بھائی, وہ سسٹر نیچے سے میسج کر رہی ہیں کہ قاضی صاحب کے جو ہے کوسچن پوچھ رہے تھے,
تو وہ تو نئی بات تو نہیں ہے، ان کے تو کوسچن پہلے دن سے اسٹرینج ہے، لیکن آپ کو تو تھوڑا سا جس طرح ہمارے ایک وکیل صاحب نے ان کو آگے سے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، ایسے اگر ہو تو آئی تھنک وہ کی اگر لہجے میں جواب دیا جائے تو وہ آئی تھنک کہ بہتر ہوگا، جیسے انہوں نے اس دن گور زمان صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہو آر یو، تو اس چیز ایسے اگر وہ کریں گے تو پھر وہ ان کو بالکل بھی تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ جیسے وہ چاہیں گے ویسے ہوگا، تو آئی تھنک کہ ان کو بھی تھوڑا سا اپنا رد عمل دکھانا چاہیے۔ جی بی ایف ٹی بھائی۔ بی ایف ٹی بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، بی ایف ٹی بھائی۔ بی ایف ٹی بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ نیچے جائیں پھر دوبارہ اوپر آ جائیں، آئی تھنک کہ کوئی ایشو ہے۔ بی ایف ٹی بھائی آپ دوسری آئی ڈی سے آ جاؤ نا۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ مانو سسٹر آپ کو بھی ریکویسٹ سینڈ کی ہے لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی، کیا میں ایشو؟ نے بھی آپ کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، مانو سسٹر آپ کیوں نہیں آ رہی اوپر؟ کیا چکر ہے؟ آئی ڈی ٹھیک ہے؟ علی بھائی بھی نیچے چل رہے ہیں۔ سب کو ریکویسٹ بھیجی ہے لیکن ایکسیپٹ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ متی کہ بھائی السلام علیکم۔ بی ایف ٹی بھائی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کہ چکر کیا ہے یار؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بی ایف ٹی بھائی میسج کر دیں، ایکسیپٹ نہیں ہو رہی۔ جی مانی بھائی۔ متی بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مانی بھائی، جو آپ نے بات کی نا کہ وہ سینیٹر ہدایت اللہ نے جو قرارداد جمع وعلیکم کروائی السلام۔ ہیں، متی بھائی سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا، 1 منٹ ذرا رکیے گا، پھر اس کے اوپر آتے ہیں۔ ذرا نیچے سے جو مسئلہ چل رہا ہے، بندے اوپر نہیں آ رہے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے اچھا اوکے۔ عابد بھائی، ایک تو آپ نے وہ ٹارگیٹ نہیں سیٹ کیا جو آپ کو بتایا تھا؟ سر جی وہ ٹارگٹ چیک کیا ہے، ٹارگٹ جو ہے خالی بڑی بازی نے اچیو کر لیا 50 پھول۔ نہیں ادھر تو اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ہاں صحیح ہے، کیونکہ ادھر ابھی بھی وہ سبسکرپشن والا آ رہا ہے۔ وعلیکم السلام بی ایف ٹی بھائی۔ دوسری آئی ڈی بی ایف ٹی کی مجھے نظر نہیں آ رہی، یہاں سے اٹھاؤ بی ایف ٹی کو۔ مجھے بھی نہیں نظر آ رہی۔ چلو ایک کوئی آیا، یہ مانو سسٹر آ گیا، ٹھیک ہے شکر۔ شکر ہے۔ جی جی مانو سسٹر مائک اوپن کریں، آواز آ رہی ہے؟ بی ایف ٹی آپ مجھے نظر نہیں آ رہے جی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم وعلیکم السلام، السلام۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا مانو سسٹر، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی جی 1 منٹ ہولڈ کیجئے گا، ذرا نیچے سے بندے اوپر اٹھا لیں، پھر آپ جو ہے نا وہ کنٹینیو کریں۔ تھینک یو۔ پی ایف ٹی بھائی نہیں آ رہے جی اوپر۔ خیر میں نے بھیجا، میں نے اٹھایا، آ گیا، یہ اپنی بائک کے ساتھ آیا۔ جی سر۔ بی ایف ٹی بھائی بڑی مشکل سے اوپر آئے ہو، بولو اب آواز۔ السلام ہاں علیکم۔ سوری بھائی، سوری، سب سے پہلے تو معذرت سب بھائیوں کو، ہمیں کوئی ایشو ہو رہا تھا اٹھنے بیٹھنے کا، تو میری اپولوجیز، آپ لوگ بات کر رہے تھے، ہم نے انٹرپٹ کیا، تو آپ بات کریں، میرے خیال سے کوئی لائف پہ کوئی ایشو چل رہا ہے، تو سب بھائیوں جو ڈبل ٹیپ کرو، جب بھی ہم کام کی بات کرتے ہیں ہمیں یہ لوگ رپورٹیں مارتے ہیں، تو آپ بات کریں متی اللہ بھائی، آپ بات کرے تھے، اوور ٹو یو۔ اچھا ایک تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ مانی بھائی نے جو خبر دی کہ سینیٹر ہدایت اللہ نے ایک اور قرارداد سینٹ میں جمع کروائی ہے، وہ میں سرسری وہ جو قرارداد ہے اس کی وہ کاپی تھی، میں پڑھ رہا تھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 1-2 دن میں ہمارے صوابی میں 2-3 دن پہلے، ایک تو میرے بہت قریبی دوست تھے، تحریک انصاف ہی کے تھے، لیکن کوئی بڑے عہدیدار نہیں تھے اس طرح، بس میرے خیال میں کوئی ولیج کونسل کے،
تو ان کی اپنی کوئی پرانی دشمنی تھی، اس کی وجہ سے وہ اس بیچارے کو انہوں نے گولی مار دی. تو ایک وہ اچھا اس کا بھی ذکر ہے کہ ثوابی میں بھی جو ہے نا دو یہ سیاسی اعتبار سے اس نے یہ اس کو رنگ دیا ہے کہ 2 قتل وہاں پہ ہوئے ہے، واردات ہوئی ہے نا. دوسرا ایک بندہ جو ہے نا وہ بھی تحریک انصاف سے ہی تھا، لیکن اس کے اپنے بزنس کے کوئی مسائل تھے اپنے پارٹنروں کے ساتھ، تو انہوں نے ان پہ دعویٰ بھی دائر کروا دیا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ایسے ہی ڈونگ رچاتے ہیں کہ آدمی خود حیران رہ جاتا ہے نا. تو یہ جو محمود خان ہے اس نے جو پریس کانفرنس کی ہے، تو اب یہ سارے بس وہ وکٹیں لے کر بھاگنا چاہتے ہیں بس، اور کوئی ان کا نہیں ہے، بھاگنا چاہتے ہیں کسی طرح. اور میرے پاس بھی یہ آج اندر سے خبر بہت اسٹرانگ تھی کہ انہوں نے کہا کہ تقریباً یہ منڈے کو کلیئر ہو جائے گا، لیکن موسٹ پرابیبلی یہ ہے کہ شاید یہ جو ہے نا الیکشن نہیں ہوں گے. اور اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ بیٹ کے حق میں دے دیا تو پھر تو 100% آپ سمجھے کہ یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے کہ یار ویسے بھی ان کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، اس کے بعد الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں گے، تو یہ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے ہم آپ کو بلے کا نشان الاٹ کرتے ہیں. اپنے آپ کو اور لوگوں کے لعن طعن سے بچانے کے لیے یہ اس طرح فیصلہ کریں گے. جی، اور میں ذرا سب سے درخواست، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے یہاں 7:45 نماز ہے عشاء کی، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ سب کو جوائن کروں گا. جزاکم اللہ خیر. جی جزاک اللہ متی بھائی، بہت شکریہ. جی مانو سسٹر کو مائک دیتے ہیں. جی مانو متی سسٹر اللہ صاحب ایک تو آپ السلام علیکم جی، سب بھائیوں کو، سب بہنوں کو السلام علیکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. وہ ایک شعر ہے نا کہ مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. آج کی دیکھیں جو ہیرنگ ہوئی ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، ہو سکتا ہے آپ پہلے کر چکے ہوں. دیکھیں اب قاضی صاحب کے سامنے جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے اور دوسری تمام پارٹیز نے اپنے دلائل رکھے، تو ان کے کوشچن سنے تو یقین نہیں آتا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اور جس طرح کے ہمارے جو چیف جسٹس آنسر کرتے ہیں، یہ بھی اس طرح کے جواب ان کے شایان شان نہیں ہیں. اور کل دیکھیں انشاءاللہ بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں وہ دلائل دیں گے، حامد خان دیں گے، بیرسٹر علی ظفر جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، ان سب نے دلائل دینے ہیں، ان سب نے بات کرنی ہے. لیکن دیکھیں آج کی جو ہیرنگ ہے اس کو دیکھ کے تو بالکل ایسے لگتا ہے کسی بھی صورت یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دیا جائے. لیکن دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو دیکھیں جب سب دروازے بند ہوں، جب سب راستے دھندلائے ہوئے ہوں، اس وقت اللہ پہ یقین رکھنا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی راستہ ضرور کھولے گا، یہی اللہ پہ یقین ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ بلہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بلہ نہیں دیتے، اگر یہ بیٹ واپس نہیں کرتے، تو یہ میرے خیال میں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوگا کہ کسی پارٹی کے ساتھ ایک قدر ریڈیکولس وے میں ٹریٹ کیا جائے. اور دوسری بات دیکھیں، اگر یہ بیٹ کا نشان نہیں دیتے تو قانوناً بائلا باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے نشان بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں. یہ صرف ایک کی بات نہیں ہے، یہ پھر قانون جب بنتے ہیں، جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں، پھر یہ آگے آنے والوں کے لیے بھی پرابلم کریٹ ہوتی ہے. تو اس طرح تو دیکھیں فیوچر میں پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. تو اس طرح کے کام کرتے وقت ان کو دیکھنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح کے یہ کورٹ میں سوالات کر رہے تھے، یہ ایک بیٹ کے لیے، جسٹ فار اے بیٹ، ایک نشان کے لیے، استغفر اللہ. یقین مانیں کہ مجھے تو وہ والے سوال یاد آ رہے تھے، وہ جو بنی اسرائیل نے سوال کیے جب استغفر اللہ مذاق اڑانے کی کوشش کی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم لے کر آتے ہیں کہ ایک گائے کی قربانی کرنی ہے، تو کبھی کہتے ہیں کہ ہاں جی بتائیں کہ کاؤ کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اب دیکھیے اس طرح کے جو ہے، اس طرح کے سوالات کیے جانے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، ایکچولی وہ مذاق اڑانا، استغفر اللہ، مذاق اڑانا چاہتے تھے، جو ہمیں قرآن بتاتا ہے. تو اگر آپ ساری ہیئرنگ سنیں نا، تو اگر ہم دیکھیں قرآن کی روشنی میں ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو ایسے ہوتا ہے. لیکن ہر بات کے باوجود
اگر یہ نہیں دیں گے نا تو ان کے لیے برا ہوگا. تو ہمارا کیا ہے، آج بیٹ نہیں ملے گا، ساری دنیا میں ان کی بدنامی بھی ہوگی. اور دوسرا نشان ہوگا وہ تو ہم انشاءاللہ ود ان 1 ویک اس کی اتنی زیادہ ہم پبلسٹی کریں گے کہ سب کو وہ یاد ہو جائے گا. لیکن ان کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی نا، ان کو یہ سوچنا چاہیے. جی میں یہ کہنا چاہتی تھی. تھینک یو سو مچ، آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا تو کل دیکھیں گے پھر انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. ویلکم جی عمر بھائی، ویلکم. یہ بی ایف ٹی بھائی میں تھوڑا سا ادھر آیا ہوں، سیٹ پہ بات کر سکتا ہوں ابھی؟ چلو جی لیبر بھائی آپ کے پاس مائک آتا ہے، بسم اللہ آپ بات کریں، بسم اللہ. السلام علیکم. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات جو جس صورتحال میں اور جس نازک مرحلے میں جا چکے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ تو پاکستان میں لگا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ نہیں لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ لگنے والا ہے، مگر ماشاءاللہ تو پاکستان میں کافی ٹائم 2 سال سے ماشاءاللہ ہی چل رہا ہے پاکستان کے اندر. اور ابھی یہ جو جس طرح کی حرکتیں ہمارے جج کر رہے ہیں اور جو ہماری کمپنیاں جو کر رہی ہیں، یہ ہمارے جو بوٹ والے فوجی حضرات وغیرہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، تو کھل کے آ جائے بھائی، آپ جو کرنا ہے آپ کھل کے آ جائے. پھر یہ تماشا کیا لگا کے رکھا ہوا الیکشن کا؟ یہ چاہتے ہی ایسی ہے کہ عوام کے اندر جو اس ٹائم لاوا پک رہا ہے جو، تو یہ جس دن وہ پھٹ گیا تو پھر ان کے گربانوں میں اور ان کے گھروں میں ہم لوگ پھر گھسیں گے. ایک برداشت کی بھی کہ ایک حد ہوتی ہے. اس حال پہ پاکستان کو انہوں نے پہنچا دیا ہے. تو اب تو ہم نے سب کچھ ہمارے یہ جو سامنے پاکستان میں ہو رہا ہے، وہ جو پکچر ہے وہ بالکل صاف ہے. صبر بندہ کب تک کرتا ہے صبر؟ ایک برداشت کی بھی کہ حد ہوتی ہے. تو ابھی یہ صرف 8 فروری تک کی بات ہے، پھر انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو حال ہوگا، ان کے گھروں میں بھی یہ لوگ گھسیں گے جیسی یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ جو، تو پھر یہ ان کی اپنی عزتیں ان کو بچانا پھر مشکل ہو جائے گا. اور یہ انشاءاللہ جیت اور حق اور سچ کی ہوگی، اور ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دیر تو ہوگی مگر جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. اور اس میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انقلاب کا وقت، انقلاب تو شروع ہو چکا ہے. ابھی ہم زبانوں سے بات کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ پھر بات ہاتھوں تک بھی پہنچے گی. جی میں بس اتنا کہوں گا. زبردست، ماشاءاللہ. عمر بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا، اور آپ کے پاس اگر کوئی خبریں آج کے بارے میں. اوور ٹو یو عمر بھائی. مجھے لگتا ہے عمر بھائی کا مائک میوٹ ہے. عمر بھائی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے پلیز مائک کو انمیوٹ کریں. اگر آپ بات کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے نیچے کامنٹ میں لکھتے ہیں، کوئی بھی ایشو نہیں ہے. اچھا ہمارے ساتھ نئے بھائی نے جوائن کیا ہے، بھائی ہے یا بہن ہے؟ کشمیری. تو ہم آپ کو بتا دیں ہمارا یہاں پر ڈیکورم کیسا ہے. بھائی آپ پہلے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے، پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کون سی پارٹی کو پسند کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کا کوئی سوال ہے ہم سے رکھیں، یا ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے اس پہ بات کریں. جی میرا بھائی اوور ٹو یو، بسم اللہ. سب سے پہلے السلام علیکم سارے بھائیوں کو. کیسے ہیں بھائی صاحب؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. جی جی ہم میوٹ پہ آپ بات کریں، بسم اللہ بسم اللہ. جی بھائی میں بیسک کشمیر سے ہوں، تو میں اس وقت یورپ میں آتا ہوں، اسپین. تو ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کی بہت عزت بڑھائی ہے. ان کی وجہ سے ہمیں بہت عزت ملتی ہے. تو یہ جتنے بھی دوست لائیو پہ یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ اچھا کام ہے، ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ایک چیز میں یہاں پر چھوٹی سی یہ ایڈ کروں گا، کسی کو اگر کوئی غلط لگے تو سب سے پہلے میں معذرت کروں گا. وہ چیز یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا میں بھی مسئلہ کشمیر جو ہے نا ختم کر دیا گیا، اس کی صلاحیت ختم کر دی ہے. تو یہ بھائی جتنے بھی لائیو پہ آتے ہیں، یہ کیونکہ جو جہاں پر حقیقی آزادی کی آواز اٹھاتے ہیں، وہاں پر کشمیر کی آزادی کی بھی آواز اٹھائے. ہماری خواہش ہے کہ آپ بھائی ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں.
जी भाई, आपने बोला कश्मीर, आप कौन से कश्मीर से हैं? पाकिस्तानी कश्मीर या मकबूजा कश्मीर? भाई ये पाकिस्तानी कश्मीर। अच्छा, आप पाकिस्तानी कश्मीर से आज़ादी चाहते हैं, ये आपका देखें मौक़िफ़ ना, है? हमें तो ना अभी तक आज़ादी तो नहीं मिली, ये तो आज़ाद कश्मीर नाम तो आज़ाद का ही है ना। देखें वहाँ पर फ़ौज काबिज़ है, हमें ना कुछ करने दे रही है, हमारे बॉर्डर पे यकीन करें वहाँ पे हमारे आदमी मरते हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी है वो हमें बॉडी नहीं उठाने देती है। ये 3 माह पहले एक वाक़या पेश है कि हमारा एक नौजवान वहाँ भैंसें लेके गया था, वहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से गोली लगी है, वो अल्लाह को तो प्यारा हो गया, वो शहीद हो गया। तो पाकिस्तान की आर्मी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं किया, उल्टा उन्होंने वो डेड बॉडी उठा लिया। वो कह रहे जी हम इसकी नोटिफिकेशन करेंगे, ये करेंगे, डेड बॉडी नहीं हमें दे रहे थे। फिर हमने एहतजाज किया है, उसके रोड ब्लॉक किया है, उसके बाद हमें बॉडी रिसीव हुई है। जी, आपका पॉइंट आ गया। आप पाकिस्तान के हालत कंडीशन के बारे में क्या कहते हैं? इमरान खान की जो कंडीशन है, इमरान खान को जैसे ये केसेस बनाए हुए हैं तकरीबन 200 केसेस, उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वो तो एक सियासी एक माज है ना, वो तो गलत है ना। देखें किसी के साथ आज गलत करें तो कल उनके साथ भी गलत होगा, ये तो गलत है। मैं इसके हक में तो नहीं हूँ, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आएगा तो कश्मीर का मसला भी हल नहीं होगा। कश्मीर के मसले के लिए पाकिस्तान में इस्तेकाम लाना बहुत लाजमी है। अगर ये जो पाकिस्तान की आर्मी देखें, ये वहाँ पर अपनी माँ बेटों के साथ कितना जुल्म कर रही है, ये तो गलत बात है। देखें इंसानी हकूक़ जहाँ भी सर फ़ोन के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। हमारी तो ये आर्मी का काम बनता है पाकिस्तानी अवाम का साथ दे, वो तो वहाँ पर देखें हमारी माएँ बहनें महफूज नहीं है। मुझे देखो अच्छा, यकीन एक क्वेश्चन है कश्मीरी भाई, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपके 75 सालों से आपकी अपनी असेंबली है, ऐसे ही है? जी भाई। आपका अपना प्राइम मिनिस्टर है, आपका अपना जो भी सिस्टम है, वो सारे कश्मीरी है या वो सारे पाकिस्तानी है? मतलब वो उनका भाई डोमिसाइल कश्मीरी भाई सिर्फ अभी क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर जो भी आता है ना, वो अपनी कुर्सी पे आता है, और ये जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट होती है वही उनको लाती है, स्टैब्लिशमेंट ही वहाँ पे नहीं नहीं, लाती बात है गवर्नमेंट। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं क्वेश्चन शायद आप नहीं समझे। वो बंदा कश्मीरी डोमिसाइल होता है या मेन पाकिस्तान डोमिसाइल होता है? वो कश्मीरी डोमिसाइल होता है। तो वो कश्मीरी ही इनसे मिल के आप लोगों पे जुल्म करता है, ऐसे ही है? बिल्कुल राइट। तो उसके बारे में आप लोग पहले उसको वोट क्यों देते हैं? जो भी हो भाई आपके, मेरे ख्याल से हुकूमतें डिफरेंट होती है ना आपके, मेरे ख्याल से एक वो जो नाम ले लें आपके, जो आपकी 3-4 पार्टियां उनके नाम ले लें जहां पर आपकी मेन पार्टियां। जी ले लें, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, आप ले, आप हमारे आवाम को जो कश्मीर के बारे में नहीं जानते, मुझे तो पता है, आप नाम उनके लिए तो फिर हम बताते हैं कि सब ने वजीर आजम के मजे लिए हैं, ऐसे ही है ना सारी बिल्कुल 3-4 पार्टियों ने? जी जी भाई। तो उनके जरा आप नाम लेंगे हमारे नाजरीन के लिए प्लीज? भाई अभी ये जो पीटीआई के वोट के ऊपर सरदार तनवीर इलियास वो प्राइम मिनिस्टर बना है, उसके बाद क्यूम नियाज़ी मिनिस्टर बना है। अभी पीटीआई के ऊपर अभी ये अनवार उल हक वज़ीर आज़म है। अभी इसने और ये पीछे कौन कौन थे? मैं पीछे जाना चाहता हूँ, नून लीग और पीपल पार्टी और जो आपके ये इस्लामी वाले थे, उन सब के अगर आप थोड़े थोड़े पार्टी के नाम ले लें अगर ये आपको याद है, या प्राइम मिनिस्टर 2-4 के नाम ले लें पहले वाले। इससे पहले ये नून लीग के वज़ीर आज़म थे फारूक हैदर। और पीपल पार्टी का भी कोई वजीर आजम रहा है? जी पीपल्स पार्टी का भी चौधरी मजीद वज़ीर आज़म रहे, पैस्टो सुल्तान रहे। और फिर वो जो दूसरी आपकी जो पार्टी है जो मुस्लिम लीग के, मुस्लिम क्या नाम है उनका, उनका भी वजीर आजम रहा है? मुस्लिम लीग नून का अभी ये फारूक हैदर रहा, एक सरदार फारूक सिकंदर था, वो अभी फोत हो गया है। अच्छा, तो ये सारे लोग आप ही की जमीन से पैदा हुए हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसी ही है। और ये आप ही की जमीन के लोगों पे जुल्म कर रहे थे लोगों के साथ मिल के, ऐसे ही है? बिल्कुल जैसा ये अभी जो पाकिस्तान में अभी हुआ है ना, नहीं ये नहीं, हमारे क्वेश्चन का सवाल करो मेरा भाई, आता आ रहा है। मेरा प्यारा भाई, हम कॉन्सेंट्रेट करें ना क्वेश्चन भाई को। तो आप ही की जमीन से लोग पैदा हुए जो वजीर आजम बने और वजीर बने, ऐसे ही है? बिल्कुल राइट। और आप ही की जमीन के लोगों पे बाहर के लोगों से मिल के बकौल आपके जुल्म और जबर कर रहे हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल तो आपने सबसे पहले उनका एहतसाल क्यों नहीं, उनका क्या कहते हैं, उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं किए? पहले तो उधर से बनता है ना। अगर आप स्पेन में बैठे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कह रहे हो मैं स्पेन में हूँ, तो आपके साथ कोई मसला होगा, सबसे पहले आप स्पेनिश गवर्नमेंट के पास जाओगे ना, लोकल काउंसिल के पास, लोकल एमएनए एमपीए के पास, फिर आप यूरोपियन पार्लियामेंट में जाओगे,
پھر جی بھائی آپ ایسے ہی ہے نا اسٹیپ بائی بالکل اسٹیپ. تو یہ پہلا اسٹیپ کشمیری لوگ کیوں نہیں لے رہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہو تو یہ پہلا بھائی اسٹیپ آپ لوگ کیوں نہیں لیتے؟ صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں کسی سیاسی پارٹی کو نہیں کرتا. ہمارے اندر کشمیر کے ایک اندر پارٹی ہے لبریشن فرنٹ، وہ آزادی کے حق میں صرف بات وہ آپ کی ٹھیک ہے، میں کوشچن دوسری طرف کر رہا ہوں. نہیں آزادی کی نہیں تو ہم بات ہی نہیں میں کر رہے، یہی بات ہم کہہ رہا بات ہوں کر رہے. میں جی میرا نہیں بھائی. یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہم انہوں نے پرائم منسٹر جتنے بھی آتے ہیں نا، یہ ہماری پارٹی ان کے ساتھ بیٹھ کے بولتی ہے کہ آپ مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کریں. میرا یہ بھائی اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں آپ کو کشمیری بلاؤں یا آپ کا کوئی نام ہے جیسے بھائی آپ سمجھتے ہیں؟ اچھا میرا نام ساجد بھائی. اچھا ساجد بھائی، دیکھو آپ سوال سے پھر لیفٹ رائٹ جا رہے ہو. میں آپ کو ڈائریکٹ کوشچن کر رہا ہوں. جو آپ کے پرائم منسٹر 75 سالوں سے ہیں وہ سارے کشمیر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی بھی آپ ہی کی مٹی کے وہ فرزند ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی بھائی تو پہلے تو ان سے کوشچن ہونا چاہیے نا کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیا، ڈزنٹ میٹر آپ نے کون سی پارٹی کو ووٹ دیا، نون جیم ایکس وائی زیڈ کو آپ نے ووٹ دیا، مگر ووٹ تو آپ ہی لوگ دے رہے ہو نا. پاکستان والے تو وہاں ووٹ نہیں ڈال سکتے نا، ایسے ہی ہے؟ بالکل بھائی. تو ووٹ تو آپ لوگ ڈالتے ہو نا، وہ دھاندلی کرے نہ کرے، مگر دیکھو اگر آپ ووٹ نہیں ڈالو گے تو صفر کے آگے تو وہ کہتے ہیں نا نمبر لگنے، صفر کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پہلے آپ ایک ووٹ ڈالو گے اس کے آگے صفر لگے گا، آپ 10 ووٹ ڈالو گے اس کے آگے نظر صفر لگے گا. تو کچھ نہ کچھ تو آپ لوگ وہاں ووٹنگ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ جی بھائی بالکل ووٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ. تو ان سے آپ کیوں نہیں سوال کرتے کہ یار مسجدوں میں سوال کرو، آپ اسکولوں میں سوال کرو. ان کو میرے خیال سے وہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں کہ یار آپ ان لوگوں کو کیوں بار بار، سرداروں کو یا جو بھی آپ کے ہیں ان کو بار بار کیوں لے کر آتے ہو؟ آپ لوگ اپنے کیوں ووٹ کیوں اپنی پارٹی کیوں نہیں بنا لیتے جو آپ سمجھتے ہو؟ بھائی ان یہی ہے کا نا، ہماری پارٹی ایک بنائی ہے ہم نے، کشمیر کے اندر پارٹی بنائی ہے. وہ جو الیکشن ہے نا، جو آپ ہمارا کی بات، الیکشن کمیشن آپ ہے کی نا. ساجد بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر جو حکومت میں لوگ بیٹھے ان کو ووٹ کون دیتا ہے؟ بھائی ووٹ ہم دیں گے ان کو بھیجتے ہیں. جب یہ وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، جب تو ووٹ کیوں دیتے ہیں الیکشن آتے ہیں، جب آپ ووٹ الیکشن کیوں؟ آتے ہیں، یہ بالکل ہماری غلطی ہے، اس میں ہم قصوروار ہیں. مگر اس میں 75 سالوں سے میں آپ بھی غلطی کر رہے قصوروار ہو، ہوں. 75 سالوں سے سیم غلطی کر رہے ہو. سیم غلطی میں نے بھی زندگی میں ایک بار ووٹ ڈالا ہے، وہ بھی صرف پی ٹی آئی کو ڈالا ہے. وہ بھی میں نے اسی لیے ڈالا ہے کہ عمران خان نے کشمیر کے لیے ایک آواز منٹ میرا اٹھائی بھائی، ہے. ابھی ایک منٹ میرا بھائی، میرا پیارا بھائی، آپ پی ٹی آئی کو سائڈ پہ کر لو. ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے تو یہ تو آئیڈینٹیفائی ہونا کہ 75 سالوں سے وہاں ظلم کون کر رہا ہے. وہی لوگ کر رہے ہیں جو اسی زمین کے لوگ ہیں، بڑی بھائی بڑی یہی میں کہہ گاڑیاں اور رہا ہوں، جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، آپ ہی وہ کے لوگ ہیں نا. ان میں سے یہی بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ خود اپنے مفاد پرست کے لیے آتے ہیں، وہ عوام کے اوپر ظلم کرتے ہیں. کشمیر کے اندر ابھی بھی ایک تحریک چلی ہوئی ہے بجلی بل جس گورنمنٹ کے خلاف ہے. ابھی 5 جو فروری آ رہی ہے نا، کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے مکمل. میرا بھائی ایک منٹ، ابھی آپ دیکھو، پھر آپ آج کے دن پہ آ رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کا آئیڈینٹیفائی کریں 75 سالوں سے کیا ہو رہا ہے. پہلے دیکھو آپ روٹ کاز دیکھو گے پھر آگے جاؤ گے نا. پہلے آپ نے وہ جو ہے سردار، پہلے سے جو ضیاء الحق ٹائم کے آپ کے ایک سردار تھے، وہ 2 بار پرائم منسٹر بنے. اس کے بعد آپ نے پھر پیپل پارٹی کو ووٹ دیا، پھر نون کو دیا، پھر جیم کو دیا، پھر پی ٹی آئی کو دیا. آپ کے تو وہاں پر میرے خیال سے ایم کیو ایم کے بھی لوگوں نے بھی الیکشن جیتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو آپ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں نا، آپ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ کچہری لگاتے ہیں، ان کا جو ووٹ لینے آتے ہیں، سر پہلے ان سے سوال نہیں کرنا چاہیے؟ اوبیسلی آپ کو ویلکم ہم کرتے ہیں، آپ ٹک ٹاک پہ آئے ہم سے سوال کریں، مگر ان سے آپ کا زیادہ سوال نہیں بنتا کہ ان سے پہلے آپ سوال کرو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے 75 بھائی سالوں سے. ہم تو ان سے سوال کرتے ہیں، یقین کریں. ہم تو وزیر اعظم، ابھی ہمارا میں کوٹلی کا ہوں، پچھلے دن میں گیا وہاں، وزیر اعظم کو لوگوں نے گالیاں نکالی ہیں، وزیر اعظم کو وہاں سے بھاگ کے آیا ہے لوگ. آپ کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ ان کو آپ ووٹ دینا بند کر دو پھر، اگر آپ کی کوئی بھی نہیں سنتا کہ میں نہیں. اب ٹک ٹاک پہ تو حل نہیں نکل سکتا. ووٹ تو بھائی یہی ہے نا، کشمیر میں جو ابھی ینگ جنریشن ہے نا، وہ تو ووٹ سے بہت بائیکاٹ کر رہی ہے. کیوں بائیکاٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ جتنے بھی یہ آتے ہیں نا، وہ اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے نا، ہم ووٹ دیں یا نہ دیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو لے کر آئے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کام بھی تو کرانے ہوتے ہیں نا. جب نہیں جب آپ سمجھ نہیں رہے بھائی جان، میرا بھائی، میرا پیارا بھائی. اب آپ اسپین میں رہتے ہو، اب اسپین میں کوئی الیکشن جیتے گا اس کو اسپینش نیشنل ہونا ضروری ہے نا؟ جی یہ بھائی سنو، تو پہلے تو وہ آپ ہی کے نیشنل ہیں، پہلے آپ ان کو تو ٹھیک کرو نا. اسٹیبلشمنٹ کو باہر ہو. دیکھو اسپین میں جو بھی لا بنتا ہے یورپین پارلیمنٹ سے بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا، مگر آپ کی اپنی بھی پارلیمنٹ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے. جی بھائی تو پہلے تو آپ لوگ الیکٹ کرتے ہو اپنی پارلیمنٹ کو، اس کے بعد پھر وہ بندے یورپ میں جاتے ہیں، پھر یورپین پارلیمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، پھر وہاں بندے بیٹھتے ہیں، ایسے ہی ہے. صحیح بات ہے.
आप पढ़े लिखे हो तो इस फॉर्मेट को फॉलो क्यों नहीं करते? 75 सालों से आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। मेरे ख्याल में बेस्ट ये होगा कि आप स्पेन में रहते हो, स्पेनिश मॉडल को ही फॉलो करो। सबसे पहले आपको जो वोट लेने वाला आता है उससे आप पूछो कि भाई आप मेरे लिए क्या करोगे, मैं आपको क्यों वोट दूं। ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है भाई। चलिए आप इस पे गौर करें, इंशाल्लाह बाकी लोगों को मौका देते हैं। आपको माशाल्लाह हमने काफी किया क्योंकि आप पहली बार आए थे, आप आया करें, मगर आप जो मैंने क्वेश्चन किया था उस पे इंशाल्लाह गौर करें, सोल्यूशन आपको खुद ही मिल जाएगा, ठीक है ना? पहले आप बहुत बंदे से मेहरबानी भाई सवाल जो किया आपने करें। टाइम दिया है। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब ये है कि यहाँ का डेकोरम ऐसा है कि जिस बंदे के सवाल जवाब हो जाते हैं तो हम उनको फिर नीचे उतारते हैं, दूसरे भाई को मौका देते हैं। तो अगर आपकी सीट हम किसी और को देंगे तो आपने माइंड नहीं करना, नो ये भाई, जाहिर बात है, यहाँ लिमिटेड सीट नो नो। होती है, ठीक है? आप बैठे रहो, अभी बैठे रहो, मगर जब जगह खाली होगी मैं इंशाल्लाह फिर किसी और भाई को आपकी सीट दूंगा, ठीक हो गया? मोस्ट वेलकम। अ, कोई मसला नहीं है। उमर अच्छा, एक दूसरी बात है, भाई आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को? भाई मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ और मैंने अच्छा, जिंदगी एक में मिनट एक पहली मिनट बार एक मिनट वोट दिया है एक वो मिनट एक पीटीआई मिनट को मेरा दिया है। भाई, एक मिनट मेरा भाई, एक मिनट। आप दिल से सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छी बात है। ये ptioverseas.com एक पोर्टल है, उस पे आप जी जाएं इंशाल्लाह, और वहां पर हो सके तो 5 से 4 हज़ार यूरो तक आप डोनेट कर सकते हैं, जो भी आपकी इस्तिताअत है। इंशाल्लाह कार खैर में अपना हिस्सा डालें। ये नीचे मानी भाई हैं, इनको आप फॉलो करें, बिल्कुल आपकी आईडी के नीचे बैठे हैं। ये आपको वीडियो भी सेंड करेंगे और ये आपको तरीका भी सिखा देंगे। तो मोस्ट अगर आपका दिल मानता है, इंशाल्लाह आप जाएं, उसमें आप हिस्सा डालें, और प्लस सिर्फ हिस्सा नहीं डालें, आप अपने बाकी बहन भाइयों को जो भी पीटीआई को, इमरान खान को पसंद करने वाले हैं, उनको भी इसकी तबलीग करें कि भाई वो भी इस कार खैर में हिस्सा डालें। अगर कोई हिस्सा नहीं डाल सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई बड़ी वेबसाइट नहीं है, इस पेज की, इस वेबसाइट की प्रमोशन करें, ये भी कार खैर है। ठीक हो गया मेरा भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी, चौधरी चौधरी भाई, वेलकम मेरा भाई, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बीएफटी भाई, वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। आपके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आपका दिन कैसे गुजरा? कोई खबरें हैं आपके पास? नहीं बस कोई, आज मैं थोड़े से दो तीन जगह पे इंटरव्यू देने की हुआ था, सारा दिन बिजी था, अभी आया हूँ। कोई खबर फिलहाल जो है वो नहीं है आज। मैं बिजी था, नेट ही ऑन नहीं किया। अभी मैं आया हूँ तो डायरेक्ट आपकी वो लाइव सामने आई है तो ओपन करके आगे मैंने कहा। आप माशाल्लाह बड़े अच्छे दुआ तरीके से करते हैं। समझा रहे थे। बिल्कुल सेम जो आपने भी समझाया बहुत अच्छे। पहले नंबर पे तो हमारी अपनी गलती है, हम लीडर को चुनते हैं, हम अपना वज़ीर आज़म चुनते हैं। तो हम अगर ऐसे लोगों को वोट देंगे जो ना मुल्क के खैर का है ना हमारे खैर का है, तो उसमें हमारी अपनी गलती होगी। तो ये हमें खुद अच्छे बुरे की तमीज़ हमें खुद में है। और बाकी जो शोर इमरान खान ने दिया है, मैं कहता हूँ कि पूरी ज़िंदगी में इतना शऊर किसी ने नहीं दिया होगा। अभी हर बंदे को शऊर आ गया है। आप इमरान खान को साइड पे रखें, लेकिन खुद सोचें कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, आपको सारा पता चल जाएगा। हर चीज़ वाज़ेह है, सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आपके एक क्लिक पे पड़ी है। तो अभी भी आपको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, तो फिर आप ज़माना जो पिछले 100 साल 200 साल पीछे जाएँ तो उससे भी आप पीछे रह रहे हैं। आप फिर फास्ट दौर में, इस दौर में नहीं रह रहे। तो ये हमारी अपनी गलती होती है कि हम जो भी आ जाता है उसको कोई सवाल नहीं करते, कोई पूछते नहीं है, तो उसको वोट दे देते हैं। फिर बाद में कहते हैं जी हुकूमत ख़राब है, फ़लाँ बंदा ख़राब है। तो ये हमारी अपनी गलती है, किसी की कोई गलती नहीं है। जी बीएफटी भाई, मैं बस इतना ही कहूँगा। ओवर टू यू। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम दुआ करते हैं अल्लाह मियाँ करे आपको जल्दी नौकरी मिल जाए। पीटीआई टाइगर, वेलकम मेरा भाई। आपको वेलकम। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे, उसके बाद आप अगर आपका कोई सवाल है आप हमसे रखें या हमारे सवाल पे आए। जी मेरा भाई, माइक आपके पास है, बिस्मिल्लाह। पीटीआई भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? पीटीआई टाइगर, आप अपना माइक अनम्यूट करें, आपका माइक अच्छा, नेट का इशू है, कोई मसला नहीं है। आपका जब नेट ठीक हो जाए हमें आप बताएं, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, कोई मसला नहीं है। मानी भाई, आप हमारे साथ हैं? ये आबिद भाई, आबिद भाई, आप हमारे साथ हैं?
आबिद भाई आप हमारे साथ हैं? यार ये म्यूट तो खुल जाए पहले। जी 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 बिल्कुल आपके साथ है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। ठीक है, मैं म्यूट पे ही बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल आपके साथ है, हमेशा रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सर बिल्कुल। हमने सॉरी यार, मुझे खांसी लगी हुई है, पता नहीं क्या चक्कर हो गया, गला भी जो है ना वो खुश्क होता रहता है। कोई जी सर हुक्म कहवा सर। शावा अपने पास रखे, कहवा रखे या पानी रखे अपने पास, या कहवा रखे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। गरम कहवा। नहीं अभी गोलियां ली हुई, गोलियां देखी है। आज ठंड थी, बाहर गए थे, थोड़ा सा उस मसला बन गया। जी सर हुक्म सर, मेरे लिए क्या हुक्म? जी हाँ अल्लाह सर अल्लाह आज खैर। आप बताएं जरा, आप पॉलिटिकल जो है, आप ओबीसी आपको काफी नॉलेज होता है, तो आप जरा ब्रेक डाउन करें पॉलिटिकल के, भाई क्या हो रहा है अब तक, क्या हो रहा है, क्या हुआ और क्या आगे होने जा रहा है। ओवर टू यू मेरे भाई। जी हाँ सर आज तक तो जो कुछ हुआ है वो तो हमें हमारे सामने आ गया। आज खबरें बहुत ज्यादा थी और इनके ऊपर बात करना भी बनती है, और हमारा पैनल बन जाए तो फिर इसके ऊपर बात करेंगे। तो मसला ये है कि वहाँ पे जो हमारे साथ हो रहे अदालतों में, वो अजीब सा मसला है कि ना वो सुनने देते हैं हमारे वकीलों को, वकील भी जवाब नहीं दे सकते। कभी पता लगता है वकील नहीं जवाब दे सकते, तो कभी वालेकुम अस्सलाम जी सनी भाई, वेलकम मेरा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाए, आपका दिन कैसे गुजरा, और आपके पास कोई खबर हो या कोई न्यूज आप हमें देना चाहते हो? बिस्मिल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। आबिद भाई आप यहीं पर हैं? अभी मुल्क को और एक अवाम को आपके एक अच्छे की जरूरत थी। बेशक आप जो भी वक्त के हिसाब से और कानून के हिसाब से फैसला तो चले हमारे हक में नहीं तो हमारी मुखालफत में दे देते, पर आप अपनी जगह पर कैमरा के हमें ये तो बताते कि आप लोग किसी हक के साथ खड़े हैं। मैं तो मेरे लिए ये जजेस चाहे इस्तीफा देंगे कुछ भी हो, दे डोंट मेक एनी, लाइक आई एम सॉरी फॉर देम। बहुत जबरदस्त आपका पॉइंट आ गया। लेबर भाई आप क्या कहते हैं सनी भाई के पॉइंट पे, इन्होंने जो बात की है जजों के बारे में? जी लेबर भाई। लेबर भाई का शायद नेट का इशू होगा। अच्छा मेरी आवाज आ नहीं रही नहीं है बीएफटी में? नेट का इशू नहीं है बीएफटी भाई। जी जी बीएफटी भाई मेरी मेरा आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है। आ रही पहले है आबिद भाई आवाज। पहले नहीं आ रही थी, पहले नहीं आ रही थी, अब आबिद भाई आ रही है। अब आपकी आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। यार अब वो हैंग बात हो गई, करिए। हैंग हो गई थी उस वक्त। मैं बोली जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ। नहीं, नहीं, मैंने कहा, पहले नहीं आ रही थी। जी आप बात करें, अब बात अभी करें, मैं बिस्मिल्लाह। रिज्यूम करके आया हूँ।
نہیں ٹھیک ہے، آپ پوچھیں. سنی جٹ بات کر رہا تھا تو ٹھیک ہے، بات کرنے دیں سنی جٹ کو. سنی جٹ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بھئی یہ جو عدالت میں جو بھی کر رہے ہیں، تو سنی بھائی اگر آپ ریپیٹ کر دیں، ہمارے عابد بھائی کا نیٹ کا ایشو تھا، وہ ریزیوم کرنے گئے تھے، تو اگر ان کو بھی آپ بتا دیں. بسم اللہ میرا بھائی. میں نے تو صرف یہ بات کی ہے کہ اب تک تو ہم اپنی عوام سے گلہ کر رہے تھے، عوام باہر نہیں نکل رہی، عوام نے جو بھی کوشش کرنی تھی کر رہی ہے، عمران خان نے بھی اپنی پوری ایفرٹ کی ہے، لیکن اب جب فیصلہ ایوان میں اور عدالتوں میں ہونا تھا وہاں پر ہمیں ججز کی ضرورت تھی. یہ ججز اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ وہاں سے استعفے دے کے چلے گئے ہیں. آپ نے لاہور ہائی کورٹ، سیشن کورٹ اور سپریم کورٹ تک مزے لے لیے، اب آپ کی زندگی کے 2-3 سال بچے تھے. آپ کے منصب کی ضرورت تھی اس وقت پاکستان کو. ایک جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح ایک وکیل تھے اور انہوں نے گورنر جنرل بن کر پاکستان کو لے کے چلے تھے. اس وقت ہماری اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہوپ تھے تو وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہم ڈپینڈ کر رہے تھے. آپ لوگوں نے وہاں سے استعفے دے کے باہر نکل گئے ہیں. ہماری طرف سے آپ جہنم میں جائیں، جہاں مرضی جائیں، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے. عمران خان کو اگر بیل ملی ہے کسی کیس میں یا ان کو اگر رہائی ہوئی ہے تو وہ قانون کے مطابق ہوئی ہے. ان ججوں نے ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا. دیٹس اٹ. جی ہاں، زبردست سر، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا نقصان ہوا نا سر، جو ہمارے کیا نام ہے ان کا، جو آنے والے جج تھے عظمت صاحب، انہوں نے جو استعفیٰ دیا نا سر، بہت بڑی جو ہے کہ نقصان ہوا ہے. ہمارا نہیں ہوا، لوگوں کا ہوا ہے، کیونکہ انصاف کرنے والے وہ تھے، ان کے فیصلے بڑے اچھے تھے. ان لوگوں نے جو یہ جج ان میں شامل تھے نا جنہوں نے اسے سلسلہ مافیا کہا ہوا تھا، تو یہ اب ان کے پیچھے ہیں. تو سر اور یہ یہ کھڑے رہتے ہیں نا، یا تو پھر یہ لوگ دیکھیے اعجاز عمران خان نے الحسن، جہاں پر اعجاز الحسن. جی میری بات سنیے لیبر بھائی، جہاں پر جسٹس عمران خان نے اس سارے سسٹم کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے نا، اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے اندر یہ جو ہم نعرے بازی اور یہ ان کو سلوٹ مارتے رہتے تھے نا، اب کوئی بندہ بھی ان کو سلوٹ آئندہ فیوچر میں تو اگلے 70 سال تک تو نہیں مارتا. یہ تو بات آپ ذہن نشی کر لیں. اب ججز کے اوپر جہاں پر ڈپینڈ کرتا تھا، ججز نے کیا ہونا تھا، وہ سپریم کورٹ کا جج ہی تھا نا، اس نے اگر کرپشن کی ہوئی تھی تو وہ پھر جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ جا کے وہاں پہ فیس کر لیتا. اگر نہیں کی ہوئی تھی تو کون سا اس کے اوپر اتنا وزن آ گیا تھا. سر وہ آپ ایوان میں بیٹھے ہوئے، یا تو پھر آپ کو وہ پکڑ کے بالوں سے جس طرح دوسروں کو اٹھا کے کھینچ کے باہر لے گئے تھے، یا تو پھر آپ کو لے جاتے تو پھر دنیا بھی دیکھتی کہ آپ نے بھی اپنی سیٹ اور جسٹس کی خاطر اپنی قربانی دی ہے. انہوں نے کیا قربانی دی ہے؟ مجھے تو کوئی قربانی نظر نہیں آ رہی تھی صاحب سے. آپ ان لوگوں کو ڈپینڈ نہ کریں. یہ 2-3 سال کی آخری مدت میں یہ لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ نے گیو اپ کر دیا، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہمیں آپ کے گیو اپ یہ انتقام لے رہے ہیں نا سر، انہوں نے انتقام لینا نا. انہیں جو اس نے نواز شریف کے جو خلاف تھا، جو بھی جج، جتنے جج خلاف تھے اور جتنا پینل تھا، ان کو ابھی دیکھیں گے. ابھی آنے والے دنوں میں جو عائشہ ملک ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ بھی استعفیٰ دے گی، کیونکہ انہوں نے سب کو جو ہے وہ نکالنا ہے باہر، اور زبردستی نکالنا ہے. بالکل کل جی. تک یہ اعجاز الحسن نواز شریف جو ہے نا، نواز شریف سر اتنا ظالم آدمی کے ہے، پرنس پرنس انتقامی آدمی ہے. پرنس بھائی، پرنس خان ایک منٹ. جی سنی جٹ، آپ بات کریں، پھر اس کے بعد آتے ایک. میں یہی جی جی کہہ رہا ہوں کہ ان کی اوقات جو تھی، جو انہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا، ان کا اتر لینے دیتے. زیادہ سے زیادہ ان کو بالوں سے پکڑ کر کھینچ کے باہر اتارتے، ان کی وردیاں پھاڑ دیتے، لیکن یہ کہتے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دینا، ہم نے کون سا غلط کام کرنا ہے، تو تاکہ دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اور عوام جو خود بخود شاید ان کو کرنے سے عوام کو شرم آ جاتی ہے، عوام نکل آتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے. اچھا، ہمارے پاس یہ ایک تو پرنس خان آئے ہیں، اور دوسرے شکری، نام کیا ہے جی؟ شکریہ. ذرا مائک آپ اپنا کھولیں گے؟ آواز نہیں آ رہی صحیح آپ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ لوگ، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. آپ کہاں سے سر؟ اور تھوڑا میں اپنی کراچی تعارف سے کریں.
कराची से हो। ٹھیک ہے، اس وقت کراچی سے ہیں؟ جی چلیں جی، آپ کو ویلکم کہتے ہیں سر۔ کراچی کس جگہ سے ہیں؟ ڈیفینس سے۔ کراچی